السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ رب العالمین نے ان آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ بعض لوگ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دراصل میں یہ لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر آگے فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دل میں کفر کی بیماری تھی، ان کے دل میں کفر کی بیماری تھی۔ اللہ رب العالمین نے مزید ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ کیوں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ صفت لوگوں کے اندر موجود ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا۔ اللہ نے فرمایا نا، بعض لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن مشرک ہوتے ہیں، یہ فرمایا نا اللہ نے۔ بعض لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، لیکن دراصل میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے، نہ رسول کے اوپر ایمان ہے، نہ اللہ کے اوپر ایمان ان کا۔ تو یہی اسی آیت کے آگے تک یہی پورا نقشہ اللہ رب العالمین نے ان منافقین کا کھینچا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، بس کلمہ پڑھائے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کلمہ کافی نہیں ہوگا۔ کلمہ ان کے لیے کافی ہوگا جن نے اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا، اور اس کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو موت آ گئی ہو، اس کے لیے وہ کلمہ کافی ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو عمل لوگوں کے ساتھ لگائے، 5 وقت کی نماز لگایا، روزے لگائے ہیں، سال میں جتنی چیزیں لگائی ہیں، جب تک ان کو نہیں کرو گے آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ یہ جھوٹ ہے۔ تو جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ کو، لا یشعرون، لیکن یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن کریم نے پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ تو نماز نہیں پڑھتے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تباہی ہے نمازیوں کے لیے، تباہی ہے بربادی کے لیے، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، کاہلی سستی سے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ریاکاری دکھلاوا کرتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے یہ نماز، یہ منافقین کی علامت ہیں ایسی نمازیں۔ تو ہمیں جو نماز پڑھیں، ہم اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ نے نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ قیامت کے دن توحید کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی۔ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جنتیوں کو دکھائے گا، بے نمازیوں کا انجام دکھائے گا اللہ رب العالمین۔ اور جنتی جو لوگ ہوں گے وہ سوال کریں گے ان سے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔
قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہیں گے کہ ہم تو تمہیں بہت اچھا نیک آدمی سمجھا کرتے تھے، آج یہاں کیسے پہنچ گئے؟ خود ہی اقرار کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور کبھی کسی غریب کو خیرات ہی نہیں دی۔ تو میرے بھائیوں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیسے مومن ہیں ہم؟ کیسے ایمان والے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز کو قائم کرو، نماز سے غافل۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتے ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ نماز توحید کے بعد سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، 5 نمازیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر نماز میں 10-15 منٹ لگتا، زیادہ نہیں لگتا، 15 منٹ مان لو۔ 5 وقت میں آپ کی 75 منٹ لگ گئی، پورے دن میں آپ کاروبار کر رہے ہیں، 75 منٹ نہیں نکال سکتے، 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ اللہ کے لیے؟ میرے بھائی، دنیا میں آئے تو اللہ کے لیے اپنا کام بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، لیکن نماز کا نہ پڑھنا یہ جہنم کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے حملوں کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہوئی، نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز۔ اللہ کے رسول فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی گویا کہ اس کا مال، اس کی اولاد، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ نے بد دعا دی، آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی کسی کو، لیکن جب نماز کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے بد دعا دے دی اور فرمایا اللہ انہوں نے ہماری نماز کو فوت کرا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ کے رسول بد دعا دے جہاں پر، تو کتنی بڑی ہلاکت ہے، اتنی بڑی اہمیت نماز کی۔ اس نماز کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو تم؟ جو نماز تمہیں مومن بنا رہی ہے، تو تم مسلمان بنا رہی ہے، اس نماز کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو نماز پڑھو اور نماز کے ذریعے سے مدد لو۔ مومن وہی ہے جو نماز پڑھتے، وہی مومن ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، جو ایمان لاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی پہلی آیت، پہلی سورت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کے بعد جو اللہ نے انہیں دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہی ہدایت پر ہیں۔ ہدی للمتقین، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی پرہیزگار ہیں، یہی اللہ کے ولی ہیں جو نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ 100 سے زیادہ مقام ایسے ہیں جو قرآن کریم میں نماز کے لیے اللہ نے نازل کیے ہیں، اور نماز فرض ہے، لیکن کہاں فرض نماز کو چھوڑ کے نفلوں پہ لڑے جاتے ہیں۔ پورا مہینہ رمضان کا گزر گیا، اس میں پورے مہینے ڈیبیٹ تراویح کی نماز کو، نفل نماز کو لے کے فائٹ ہو رہی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نہیں پوچھے گا تم سے، سوال نہیں کرے گا تم سے آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، آپ نے نفل پڑھا نہیں پڑھا، کوئی نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ ان کے اوپر فائٹ ہو رہی ہے، 11، 20، 50، 100 اس کی فائٹ ہو رہی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے لیے فرض نماز کو قائم کرو۔ نفل نماز نفے کی چاہے جتنی پڑھو، کوئی اس کے اندر قید نہیں ہے، چاہے جتنی پڑھو، 11 پڑھو، 50 پڑھو، 100 پڑھو، جتنی طاقت دیے پڑھو۔ لیکن پورے رمضان یہی گزر گیا، 8، 11، 8، 11، 20، یہی جھگڑا ہو رہا۔ اللہ کے رسول نے قید نہیں لگائی، نفل نماز کے اندر کوئی قید نہیں ہے، چاہے جتنی آپ کو جتنی اللہ توفیق دے پڑھو، لیکن تنازع 8، 11،
20 पढ़े हुए, कोई गांठ पे अड़ा हुआ, ये क्या तरीका भाई? नफिल नमाज है, जितनी तौफीक दे पढ़ो। 20 रकात की रिवायत ज़ईफ है और साबित भी नहीं है वो। लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है उसको पढ़े, वो 20 पढ़े, 50 पढ़ो, 100 पढ़ो, नफिल नमाज है। लेकिन सुन्नत ना कहो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कैद नहीं लगाई नफिल नमाज की। तो मेरे भाइयों, नफिलों में लड़ते हैं, फर्ज को छोड़ते हैं। रमज़ान में मैं देख रहा हूँ, पूरा रमज़ान गुजरा, पूरे रमज़ान में मस्जिद खचाखच भरी हुई। रमज़ान जैसे ईद की नमाज हुई, मस्जिद भी साफ। मस्जिद में ऐसा हो गया जैसे कोई नमाज ही नहीं है मस्जिद के अंदर। और वही लड़ रहे थे नमाज में, तरावी पढ़ लिया आपने? लोगों से सवाल कर रहे, तरावी जो फर्ज नमाज पढ़ रहा है उससे सवाल हो रहे हैं, तरावी पढ़ी आया? लेकिन आज वही लोग गायब है जो तरावी के पीछे पड़े हुए थे, आज वो सारे गायब हैं। जो अपने घोंटे फोड़ रहे थे यालमून तालमून में, वो सारे गायब हैं आज। क्यों? उन्होंने इखलास के साथ ना क़याम किया, ना इखलास के साथ उन्होंने रोज़ा रखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, जो इखलास के साथ इन रातों में जागे, क़याम करे, अल्लाह ताला उनके आगे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन इखलास था ही नहीं, रियाकारी थी। तरावी पढ़ी है, आज हमारी मस्जिद में तो इतने पारे हो गए, इतने पारे, ये हो रहा है मस्जिदों के अंदर। तौफीक मिलेगी? इखलास रहेगा तुम्हारे अंदर? नफिलों के पीछे लड़ रहे हैं। फर्ज नमाज को जिसको पूछेगा अल्लाह ताला फर्ज नमाज के ताल्लुक से सवाल करेगा, और जो नमाज पढ़ेंगे वही लोग कामयाब होंगे। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ईमान वालों, नमाज और सब्र से मेरी मदद लो, और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद आएगी। नमाज और सब्र से तौहीद के बाद, सुन लो मोमिनो, सुन लो, अगर मोमिन बनना चाहते हो, मुसलमान बनना चाहते हो, अल्लाह से नहीं डरते, लोगों से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? झगड़ा चल रहा, बिल पास हो गया, बिल पास कर दिया, बिल पास, रोक लो। अरे तुम अल्लाह की नहीं मानते, वो तुम्हारी क्यों मानेंगे? तुम अल्लाह के गुलाम बनो, अल्लाह की मानने वाले बनो, तभी कामयाब होगे। तुम अल्लाह की नमाजों को छोड़ रहे हो। अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया उन नमाजों को गायब हो गए। नमाजों से नमाज नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते नमाज? मुसलमान कहते हो नमाज नहीं पढ़ते। मुसलमान वो है जो नमाज पढ़ेगा। शेख अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जो नमाज छोड़ देते हैं उनके निकाह टूट गए। औलादुन हरामुन, औलाद उनके हराम की पैदा हो रही है। नमाज को जाया करने वालों, कान खोल कर सुन लो, नमाज से गफलत बरतने वालों, वो मुर्तद है आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता, जानबूझ कर नमाज छोड़ता है। अल्लाह के फरिश्ते आएंगे तुम्हारे साथ, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, तो तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, अगर तुम्हारी जिंदगी में अपना आखिरी रसूल भेज दूं तो तुम्हें उसके ऊपर ईमान भी लाना हो, उसकी मदद भी करनी होगी। तो ईमान लाने का मतलब यही है, अल्लाह के रसूल जो दें उसको ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया और फरमा दिया, जो नमाज जानबूझ कर छोड़ता है मुशरिक है, काफिर है वो। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु को नेज़ा लगा, फजर की नमाज में नेज़ा, यहूदी अबू लूलू ने नेज़ा मारा, और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को जब होश आया, नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू बनाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, क्यों? फजर की पहली रकात में नेज़ा लगा था। एक सहाबी कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, आपका तो इतना पेट फटा हुआ है, आप इस हालत में नमाज पढ़ेंगे? कि हाँ, नबी के जब तक बदन में जान है, होश व हवास बाकी है, नमाज पढ़ना फर्ज है। होश व हवास खत, नमाज माफ। जब होश आएगा तब पढ़ोगे। पूछा कि इस हाल में आपका इतना पेट फटा हुआ है, अगर कोई आम मुसलमान इस हालत में किसी बीमारी में नमाज छोड़ दे तो उसको नमाज छोड़ सकता हो कि नहीं छोड़ सकता? अगर इस हालत में भी वो नमाज छोड़ देगा, होश हवास है और बीमार है और होश हवास है और पेट भी फटा हुआ है,
تو اس حالت میں بھی اگر نماز چھوڑ دے گا، لا حجۃ الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ کون فرما رہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ صحابہ اکرام بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے، اور اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، رسول کا حکم توڑ کے اپنی زندگی گزار رہے ہو، اللہ کا حکم توڑ کے اپنی زندگی گزار رہے ہو، کامیابی مل سکتی ہے، اللہ کی مدد آ سکتی ہے تمہارے ساتھ، پٹتے رہو گے ایسے ہی۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر، قرآن پہ عمل نہیں۔ تو میرے بھائیو، نمازوں کا خیال کرو، نمازوں کو پڑھو، اللہ تعالیٰ نمازوں کو سوال کرے گا، نفلوں کو نہیں پوچھے گا نفل پڑھے یا نہیں پڑھے، وہ منافق ہیں، لیکن فرض نماز کو پوچھے گا، تو نفلوں کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اپنی نمازوں کو خیال کریں، جس طرح نماز رمضان میں پڑھ رہے تھے ویسے ہی 12 مہینے نماز پڑھیں، وہی نماز قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔